السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا سبق ہے باب الرجل یفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له ان يركع قائما ام لا، یعنی بیٹھ کر نماز شروع کیا تو کیا وہ رکوع کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جس شخص نے نماز کو بیٹھ کر شروع کیا تو کیا اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع کرے یا اجازت نہیں ہے۔ یہ باب کا عنوان تھا۔ اس باب میں امام طحاوی نے اسی مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز شروع کر دے تو کیا وہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول اصحاب ظواہر کی طرف منسوب ہے اور یہی امام محمد بن سیرین کی طرف منسوب ہے۔ وہ یہ ہے، پہلا قول، اگر کوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دے تو رکوع کرتے وقت کھڑا ہونا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، یعنی جس نے بیٹھ کر نماز شروع کی اس کے لیے رکوع کرنے کے لیے کھڑا ہونا یا کھڑے ہو کے رکوع کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کتاب کے اندر یہ حضرات فریق اول ہیں۔ دوسرا مذہب ہمارے ائمہ کا ہے، امام اعظم امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ بیٹھ کر شروع اگر کسی نے نماز کی تو کھڑے ہو کر اس کے لیے رکوع کرنے کی اجازت ہے۔ یہ فریق ثانی ہے اور امام طحاوی نے فریق ثانی کی ہی ترجیح یہاں پیش کی ہے۔ اب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں۔ مسلک دو ہو گئے۔ اصحاب ظواہر کا یہ ہے کہ جس نے بیٹھ کر نماز شروع کی کھڑے ہو کر رکوع کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ بیٹھ کر اگر شروع کیا جب بھی اس کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنا یہ جائز ہے۔ امام طحاوی نے پہلے مرجو مذہب کے دلائل کو یہاں ذکر کیا ہے، جو حضرات مکروہ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر رکوع کرنا۔ ان حدیثوں کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث، حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا یزید بن ابراہیم عن محمد بن سیرین عن عبد اللہ بن شقیق العقیلی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت۔ اس سند کے اندر ایک نام دیکھیے، عبداللہ بن شقیق، اس نام پر آگے کلام کیا جائے گا۔ عبداللہ بن شقیق عقیلی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر للصلاۃ قائما وقاعدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر، یعنی جب آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوتا تو تحریمہ بیٹھ کر کرتے، اور جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہوتا تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہتے۔ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، تو جب آپ ٹھہر کے نماز پڑھتے تو رکوع بھی ٹھہر کر کرتے تھے، یعنی کھڑے ہو کر کرتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، اور جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ یہ فریق اول کی دلیل ہے۔ اس میں یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز شروع فرماتے تو کھڑے ہو کر ہی رکوع فرماتے تھے، اور جب بیٹھ کر نماز شروع فرماتے تو بیٹھ کر ہی رکوع فرماتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز شروع کرے اس کے لیے بیٹھ کر ہی رکوع کرنا لازم ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر رکوع کریں گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی حدیث کو امام طحاوی نے تقریباً 6، 7 یا 8 سندوں سے یہاں ذکر کیا ہے۔ ان تمام سندوں کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری سند، حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن عبد اللہ بن شقیق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سألها عن ذلك، عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ سے اس سلسلے میں پوچھا۔ فحدثته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ سواء، تو حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل حدیث بیان کی جو اوپر بیان کی تھی۔ دوسری سند، حدثنا ابن ابی ذئب
نہیں. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الله بن ابی بکر العتکی قال حدثنا ابو ہلال عن محمد بن سیرین عن عبد اللہ بن شقیق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ بمثلی. یہ بھی اسی حدیث کی ایک سند ہے. پھر نیچے بھی ایک سند ہے. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنی بدیل بن میسرۃ عن ابن شقیق عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ بھی اس کی ایک سند ہے. حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا ابراہیم بن الطہمان عن بدیل فذکر مثلہ باسنادہ. ابراہیم بن طہمان نے بدیل سے اور انہوں نے پھر حضرت عائشہ کے اس حدیث کو اسی طریقے سے اپنی سند سے نقل کیا. حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن خالد الحذائی عن عبد اللہ بن شقیق. خالد حذاء نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کیا قال کہ عبداللہ بن شقیق نے کہا سألت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا، فذکر مثلہ، تو اسی کے مثل پھر حدیث نقل کی. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن بدیل بن میسرہ وحمید وعبد اللہ بن شقیق عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ بھی اسی کی ایک سند ہے. سب سے آخری سند. حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن یونس بن عبید عن عبد اللہ بن معقل عن عائشہ. یہاں عبداللہ بن شقیق نہیں بلکہ عبداللہ بن معقل ہے. عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ حضرت عائشہ کی حدیث کو امام طحاوی نے مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کر دیا. اب اس میں متن کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کر نماز شروع کرتے تو بیٹھ کر ہی رکوع کرتے، جب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے تو کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ جو بیٹھ کر نماز شروع کرے اس کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فریق اول یعنی اصحاب ظواہر کا مسلک ہے. فقہا جو دوسرے ہیں فریق ثانی کا کہنا کیا ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع کر سکے. تو فریق اول کی پہلے وضاحت کر رہے ہیں، اس کے بعد فریق ثانی کا اختلاف بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے قال ابو جعفر، امام طحاوی نے کہا فذهب قوم الى کراہیت الرکوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا، یعنی جو شخص بیٹھ کر نماز شروع کرے اس کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنا مکروہ ہے، اس کی طرف ایک قوم گئی ہے. واحتجوا فی ذلک بهذا الحدیث، اور ان فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس مسئلے کے اوپر. وخالفہم فی ذلک آخرون، لیکن دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں ان سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا فلم یروا بہ بأسا، انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا، یعنی بیٹھ کر نماز شروع کرنے والے کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنے میں کوئی حرج نہیں. وکان من الحجۃ لہم فی ذلک، اور فریق ثانی کی فریق اول کے خلاف اس مسئلے میں دلیل یہ ہے. کیا دلیل ہے؟ اب دلیل کا پہلے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ فریق اول نے حضرت عائشہ کی جن روایات کو پیش کیا، مختلف سندوں سے روایات پیش کی گئیں لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی حدیث تھی. وہ حدیث نظر میں رکھیں. اب اس کے بعد حضرت عائشہ کی کچھ روایتیں فریق ثانی کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں، لیکن یہ روایتیں یہ مفصل ہیں اور پہلے والی روایت یہ مجمل تھی. یعنی کہ فریق ثانی کی طرف سے حضرت عائشہ کی ہی روایت کو پیش کیا جا رہا ہے. ان روایتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس وزنی ہو گیا، بھاری ہو گیا اور بظاہر ضعف آ گیا تو آپ نماز کو بیٹھ کر شروع فرماتے تھے اور بیٹھے بیٹھے لمبی قرأت فرماتے تھے. لیکن جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے کھڑے 30-40 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع فرما لیا کرتے تھے. تو یہ دو قسم کی حدیثیں ہو گئیں. اوپر جو حضرت عائشہ کی حدیث گزری فریق اول کی طرف سے کہ جو نماز بیٹھ کر شروع کرتے تو بیٹھ کر رکوع کرتے، جو نماز کھڑے ہو کر شروع کرتے تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے. جبکہ حضرت عائشہ کی دوسری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور کا معمول تو یہی تھا کہ آپ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن جب بظاہر
جس میں ظاہری میں ضعف پیدا ہوا تو آپ کبھی ایسا کرتے تھے کہ بیٹھ کر نماز شروع فرماتے اور بیٹھے بیٹھے قرأت فرماتے تھے، لیکن جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے کھڑے پھر 30-40 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع فرماتے تھے۔ تو اب دونوں قسم کی حدیثوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ کبھی کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے اور پھر کھڑے ہو کر ہی قرأت کرتے اور کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے، اور کبھی کبھی بیٹھ کر نماز شروع فرماتے اور بیٹھے بیٹھے ہی رکوع فرماتے، اور کبھی کبھی بیٹھ کر شروع فرماتے اور کھڑے ہو کر رکوع فرماتے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 حالتیں ہو گئیں۔ ان حالتوں کو ہم 3 طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، صحت کے زمانے میں بحالت قیام نماز شروع کرتے اور بحالت قیام رکوع فرماتے، ایک صورت۔ دوسری حالت مرض کی حالت، علالت کی حالت، اس میں بحالت قعود نماز شروع کرتے اور بحالت قعود ہی رکوع فرماتے، 2 حالتیں ہو گئیں۔ تیسری جس کو ہم ضعیفی بولتے ہیں، بڑھاپا بولتے ہیں، اس حالت میں جب لمبی نماز پڑھنی ہوتی تو بحالت قعود نماز شروع فرماتے، اور جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو قیام فرماتے اور مختصر قرأت فرما کر رکوع میں تشریف لے جاتے۔ لہذا اس مسئلے میں فصل اول کی روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ فصل ثانی کی روایت سے استدلال کرنا افضل اور اولیٰ ہوگا، اور یہی ہمارے ائمہ کا مذہب ہے۔ اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب تک ہماری جو گفتگو تھی وہ کیا تھی کہ فریق اول نے یہ کہا کہ جو شخص بیٹھ کر شروع کرے کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی اجازت نہیں بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ ائمہ اربعہ کا مسلک کیا ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے والے کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع کرے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور فریق ثانی کی، فریق اول کے خلاف اس سلسلے میں دلیل یہ ہے۔ ما حدثنا یونس، اب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروہ عن ابی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عروہ اپنے والد سے، ہشام اپنے والد عروہ سے، اور حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کیا؟ انہا اخبرتہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ انہا لم ترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ اللیل قاعدا قط۔ حضرت عائشہ نے بتایا کہ انہوں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رات کی نماز کو بیٹھ کر ادا کیا ہو۔ یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے کبھی بھی حضور کو رات کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، حتی اسنا، یہاں تک کہ جب ظاہری طور پر جسم اقدس میں ضعیفی آ گئی تب فکان یقرأ قاعدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے، یعنی نماز بیٹھ کر پڑھتے، بیٹھ کر شروع کرتے، بیٹھ کر قرأت کرتے۔ حتی اذا اراد ان یرکع قام، یعنی بیٹھ کر شروع کرتے لیکن جب آپ جو ہے رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے قامہ تو کھڑے ہو جاتے۔ فقرأ نحو من 30 آیہ او 40 آیہ، پھر آپ کھڑے ہونے کے بعد 30 یا 40 کے قریب آیتیں تلاوت فرماتے، ثم رکع، اس کے بعد رکوع کرتے۔ اب یہ حدیث بالکل صریح ہے، حضرت عائشہ کی ہی، وہ بھی حدیث حضرت عائشہ کی ہی، لیکن یہ مفصل ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن شقیق ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عروہ ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ہشام بن عروہ ہیں۔ تو اس میں بالکل صراحت ہے کہ حضور ہمیشہ رات کی نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے صحت کے زمانے میں، لیکن جب جو ہے درازی عمر کا وقت آیا تو پھر آپ بیٹھ کر نماز شروع کرتے، لیکن جب رکوع کا ارادہ کرتے تو آپ کھڑے ہو کر رکوع فرماتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو صریح ہے۔ اب اس کے بعد اس کی کچھ سندیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہیں، ان سندوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو معاویہ عن ہشام عن ابی عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ ہشام نے اپنے والد سے یعنی عروہ سے، عروہ حضرت عائشہ تھے، حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا عمل نقل فرماتی ہیں۔ دوسری حدیث، حدثنا یزید بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشہ۔ ہشام کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والدین عروہ نے حدیث بیان کی عن عائشہ، حضرت عائشہ کے حوالے سے، اور حضرت عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، حضور سے اسی مثل حدیث نقل کرتی ہیں۔
اس کے بعد اور ایک اس کی سند دیکھ لیجیے. حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن عبد الله بن یزید مولى الاسود بن سفیان و ابی النضر، ابی النصر ہونا چاہیے، نہیں ابی النضر، مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا. تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے رکوع کریں. اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام طحاوی فیصلہ کرتے ہیں ففی هذا الحدیث غیر ما فی حدیث عبداللہ بن شقیق. دونوں حدیثیں حضرت عائشہ کی ہیں، لیکن پہلی والی حدیث جو اصحاب ظواہر نے نقل کی اس کے راوی عبداللہ بن شقیق ہیں، حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے، اور اس حدیث میں حضرت عروہ ہیں. تو حضرت امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں وہ بات ہے غیر ما فی حدیث عبداللہ بن شقیق جو عبداللہ بن شقیق کی حدیث میں نہیں ہے. یعنی اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے. یعنی اس میں جو بات ہے وہ عبداللہ بن شقیق کی حدیث کا متضاد مضمون ہے. کیوں؟ لأن فی هذا انه كان يركع قائما بعد ما افتتح الصلاة قاعدا، کیونکہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث جو عروہ کی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے جبکہ نماز کو بیٹھ کر شروع کرتے، نہیں بیٹھ کر نماز شروع کرنے کے باوجود آپ کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے. اور عبداللہ بن شقیق کی حدیث میں کیا ہے کہ جب بیٹھ کر شروع کرتے تو بیٹھ کر ہی رکوع کرتے، جب کھڑے ہو کر شروع کرتے تو کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے. لہذا حضرت عروہ نے جو حضرت عائشہ سے نقل کیا تو اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے کے باوجود آپ کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے، اور عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ سے جو حدیث نقل کی اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے کے بعد بیٹھ کر ہی رکوع کرتے تھے. اب یہ دونوں حدیثوں کا مضمون ایک دوسرے کے متضاد ہو گیا. تو امام طحاوی فیصلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ ابن شقیق. اور دونوں حضرت عائشہ کی حدیثیں ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کون سی؟ عروہ نے جو نقل کی ہے، یہ حدیث اس پہلی والی حدیث سے زیادہ اولا ہے جس کو ابن شقیق نے روایت کیا ہے. یعنی عبداللہ بن شقیق نے روایت کیا ہے، یہ زیادہ اولا. کیوں؟ عروہ عن عائشہ والی حدیث یہ زیادہ اولا ہے، لیکن زیادہ اولا کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو امام طحاوی نے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. لأن صبرہ علی القعود حتی یرکع قاعدا، یہاں سے اس کی وجہ بیان کی ہے. دیکھیے، لأن صبرہ علی القعود حتی یرکع قاعدا، اس لیے کہ آپ کا قعود پر صبر کرنا. مطلب کیا؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ کس حدیث میں؟ عبداللہ بن شقیق کی حدیث. اس میں کیا ہے کہ بیٹھ کر نماز شروع کرتے، بیٹھ کر ہی رکوع کرتے. تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن شقیق کی روایت سے عروہ کی روایت زیادہ اولا کیوں ہے؟ لأن صبرہ علی القعود حتی یرکع قاعدا، اس لیے کہ عبداللہ بن شقیق کی روایت میں یہ بات ہے کہ آپ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ بیٹھ کر ہی رکوع کرتے. یہ عبداللہ بن شقیق کی روایت میں ہے. تو بیٹھے رہ کر بیٹھ کر ہی رکوع کرنا یہ ہے اس میں. تو یہ بات لا يدل ذلك على ان ليس له ان يقوم فيركع قاعدا، اس جملے کی اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رکوع کرتے ہوں. اس پر کوئی دلالت نہیں ہے. یعنی یہ روایت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ کے لیے کھڑے ہو کر رکوع میں جانا مناسب نہیں ہے، اس پر کوئی دلالت نہیں کرتی. وَقِيَامُهُ مِنْ قُعُودِهِ حَتَّى يَرْكَعَ قَائِمًا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ أَن يَرْكَعَ قَاعِدًا بَعْدَ مَا افْتَتَحَ قَاعِدًا. لیکن یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جائز ہے کہ جب نہیں، یعنی آپ کا بیٹھ کر اٹھنا تاکہ کھڑے ہو کر پھر سے رکوع میں چلے جائیں، اس پر دلالت. وَقِيَامُهُ مِنْ قُعُودِهِ، اور آپ کا بیٹھ کر کھڑا ہونا اس لیے حتیٰ یرکع قائمًا، یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو کر رکوع کریں. یدل، یہ اس بات پر کو ثابت کرتی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے علی ان لہ ان یرکع قائما، کہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ کھڑے ہو کر رکوع کریں بعد ما افتتح قاعدا، بیٹھ کر شروع کرنے کے بعد. فلہذا جعلنا هذا الحدیث اولا مما قبلہ، لہذا ہم نے عبداللہ بن شقیق کے برخلاف عروہ کی حدیث کو عبداللہ بن شقیق کی حدیث سے
اولا مانا، وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہی امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا مسلک ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز شروع کرنے والے کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع کرے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں، اصحاب ظواہر کا، ائمہ اربعہ کا۔ اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کر نماز شروع کرے اس کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ استدلال میں انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت کو ذکر کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر للصلاۃ قائما وقاعدا فاذا صلی قائما رکع قائما واذا صلی قاعدا رکع قاعدا۔ ٹھیک ہے، اس کو امام طحاوی نے کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فریق ثانی کا مذہب کیا ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے والا کھڑے ہو کر رکوع کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث کو روایت بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کی نماز ٹھہر کر ہی پڑھتے تھے، لیکن جب آپ بظاہر جس میں کمزوری آئی تو آپ نے بیٹھ کر نماز شروع کی، لیکن جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو کھڑے ہو کر رکوع کیا۔ یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ تو فریق اول نے بھی حضرت عائشہ کی روایت سے استدلال کیا، فریق ثانی نے بھی حضرت عائشہ کی روایت سے استدلال کیا۔ فرق کہاں پڑا؟ فرق یہ ہے کہ فریق اول کی روایت کو حضرت عائشہ سے نقل کرنے والے عبداللہ بن شقیق ہیں، اور فریق ثانی کی روایت جو حضرت عائشہ سے نقل کی گئی اس کو حضرت عروہ نقل کر رہے ہیں۔ تو امام طحاوی نے حضرت عروہ کے طریق سے جو حضرت عائشہ کی حدیث آئی اس کو اولا اور بہتر بنایا، اور اسی پر ائمہ اربعہ کا عمل ہے۔ لہٰذا مسئلہ یہی ہے کہ بیٹھ کر شروع کرنے والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع کر لے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔